بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب اہل سنت و جماعت کو میں کچھ ضروری باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، میرے تعلق سے بہت سی افواہیں اس وقت گشت کر رہی ہے۔ میں بخیر و عافیت آج 3 مارچ 2016 کو بمبئی پہنچ گیا۔ واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پر، کنڑا اخبار کے اندر میرے تعلق سے یہ بات چھپی ہے کہ مجھے جامعہ نظامیہ کے صلح کلی مولویوں نے مارا، نوجوانوں نے مارا، چپل سے مارا وغیرہ وغیرہ، اور میں نے جامعہ نظامیہ پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ ساری افواہیں غلط ہے، جھوٹ ہے، ان کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1 مارچ کو جب میں نے گنگاوتی شہر میں کرناٹک میں تقریر کی تو ہر بد مذہب باطل عقیدے والے کا بھرپور رد قرآن و سنت کی روشنی میں کیا، بالخصوص وہابی، دیوبندی، منہاجی، اور ساتھ میں ان سے تعلق رکھنے والے، ان سے ہمدردی رکھنے والے نظامی ملوں کا۔ اور الحمدللہ حق بولنے کے معاملے میں ہم کسی کا منہ نہیں دیکھتے۔ یہ بات ہوئی۔ پھر کل جو معاملات ہوئے کہ جامعہ نظامیہ کے نام نہاد مشائخین نے مجھے بلوایا کہ ہم آپ سے آپ کی تقریر کے تعلق سے وضاحت چاہتے ہیں، لہٰذا آپ آئیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب جانتے ہیں، جو اہل گنگاوتی ہے اس شہر کے سنی برادران، کہ جامعہ نظامیہ کے مولویوں کے ساتھ سڑے ہوئے بدبودار وہابی، دیوبندی، منہاجی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے مسجد میں لا کر تالا مارا گیا۔ تالا مارنے کے بعد مجھ سے میرے بیان کی وضاحت چاہی گئی تو میں نے صاف لفظوں میں کہا، جو سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر، ان کے نظریات پر قائم ہو اور لفظ مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہو، وہ سنی تو ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح اپنے لیے استعمال کرے، اس لیے کہ اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کی حقیقی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے، دوسری کوئی نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا، آپ نے تو تقریر میں کہا ہے کہ قادری، چشتی، سہروردی ہو کر بھی لوگ سنی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں، یہ بات میں نے دیوبندیوں کے لیے کہی ہے، کیونکہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں۔ ان کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خبیث کلمات لکھے ہیں، جس بنا پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب وہ قادری بنے، چشتی، سہروردی، نقشبندی بنے یا ائمہ مجتہدین کی نسبت لگائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے وہ اپنا اسلام ثابت کرے۔ پھر دیوبندی، منہاجی، حتیٰ کہ جامعہ نظامیہ جو اپنے آپ کو سنی ادارہ کہتا ہے، اس کی مکروہ صورت کل سامنے دیکھنے آئی کہ ان لوگوں نے وہابیوں سے اتحاد کر کے میرے ساتھ گالی گلوچ وغیرہ کی مسجد میں۔ اسحاق نامی ایک صاحب تھے، وہ پولیس اسٹیشن گئے، پولیس آئی، مجھے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور مجھ سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ میں ایک تحریر دوں جس میں ان لوگوں کی دل آزاری سے معافی طلب ہو۔ میں نے کہا الحمدللہ آخری سانس تک میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہابی دیوبندیوں سے معافی مانگوں، سوال ہی نہیں اٹھتا، اس لیے کہ ان کے جو کفری عقائد ہے، میرے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات سے مکر جانا اور ان کے باطل عقیدے کو صحیح تسلیم کرنا۔ انشاءاللہ یہ آخری سانس تک نہیں ہوگا۔ یہ ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ پر پھیل چکی ہے۔ میں نے کہا آپ ہم سے مناظرہ کر لیں، تو دیوبندیوں نے کہا نہیں، مناظرے کی صورت میں انتشار ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال میں پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ کتنی مکاریاں کر رہے ہیں، مناظرے کے نام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا میں معافی مانگوں کیوں، میں نے جو کہا میں اسے ثابت کر سکتا ہوں، اتنا دمخم ہے الحمدللہ مجھ میں۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہاں پولیس والوں نے کے عمل دخل سے میں بحفاظت رائچور پہنچا، وہاں سے بمبئی آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم خاص سے، سرکار امام اعظم و سرکار اعلیٰ حضرت و حضور مفتی اعظم کے کرم سے فقیر کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بخیریت بمبئی پہنچا۔ اب رہا جامعہ نظامیہ، اصل میں ایک ایسا ادارہ ہے، الحمدللہ میری آڈیو نصف گھنٹے میں دنیا کے آدھے کونے میں پہنچ جاتی ہے، لیکن جامعہ نظامیہ 150 سال سے قائم ہے، دکن سے باہر اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ میں اس کا مختصر سا تعارف کرا دوں۔ ایک صاحب تھے مولانا انوار اللہ فاروقی،
ٹھیک ٹھاک تھے، اچھے آدمی تھے، عالم تھے، اور ان کے تعلق سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بعض جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت سخت بات لکھی ہے۔ بہرحال ان کا جو بھی معاملہ رہا ہو، انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد سے جامعہ نظامیہ میں صلح کلیت، بد مذہبیت، بد عقیدگیت گھر کر گئی ہے۔ اب اس کی ایک نظیر دیکھیں، کل جب جامعہ نظامیہ کے نام نہاد مشائخین مجھ سے بات کرنے آئے تو ان کے ساتھ وہابی موجود تھے، منہاجی اور اہل حدیث موجود تھے۔ یہ وہی جامعہ نظامیہ ہے جس نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ غیر مقلد کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جامعہ نظامیہ سے چھپی ایک کتاب ہے خطبہ حرمین، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے جمعہ کے خطبے کا جہاں ترجمہ ہے اس کو پڑھ لیں، آسانی ہوگی آپ کے لیے اردو میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار لکھا ہے کہ اللہ نے حضور کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ کیا یہ عقیدہ وہابیوں کا نہیں ہے؟ یہ عقیدہ تو اہل سنت و جماعت کا ہے ہی نہیں۔ تو اس عقیدے کی ترویج و اشاعت جامعہ نظامیہ کر رہا ہے۔ جامعہ نظامیہ میں آج بھی بڑی تعداد میں دیوبندی مولوی تدریس کا کام کرتے ہیں، وہابی ملوں کا آنا جانا ہے، نظامیہ والوں کا وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بریلوی کہلوانا پسند نہیں کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح اپنے لیے پسند نہیں کی۔ جامعہ نظامیہ والوں کو یہ بہت میری بات چھپ گئی ہے کہ میں نے ان کو صلح کلی کا، تو الحمدللہ میں انہیں صلح کلی ہی کہتا ہوں، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑھ کر وہابی دیوبندیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہابی دیوبندیوں کا ساتھ کوئی سنی نہیں دے گا۔ عجیب بات ہے کہ 150 سال سے جامعہ نظامیہ قائم ہے، اس کے بانی کو یہ لوگ شیخ الاسلام اور مجدد اعظم اور امام اہل سنت، جو القاب حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے تھے، ان کے لیے لگاتے ہیں۔ 150 سال میں انہیں دکن کے علاوہ کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور ویسے بھی علاقے دکن میں الحمدللہ اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم خاص ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر کہ آپ کا نام 100 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں گونجنے لگا اور اہل حق کی پہچان بن گیا۔ اور ایسے کتنے بانیان اور مجددین تشریف لائے جن کے عقیدت مندوں نے انہیں مجدد اور کیا سے کیا بنا دیا، اور بیچارے گوشہ گمنامی میں چلے گئے، سوائے چند عقیدت مندوں کے انہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ جامعہ نظامیہ والوں کا معاملہ، پرابلم سب سے بڑی یہ ہے، وہ ادھر سنی ہے ادھر وہابی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، میں ذرا سی ترمیم سے اس کو کہوں گا، کف نظامیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف، کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے ادھر کی ہے۔ جامعہ نظامیہ والے اگر اپنے آپ کو ہم سے سنی کہلوانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں سنی صحیح العقیدہ سمجھے، تو ان کے ہمارے اتحاد کی ایک ہی صورت ہے، حسام الحرمین پہ وہاں کا موجودہ پورا اسٹاف، وہاں کے کمیٹی کے ممبران حسام الحرمین کی تصدیق کریں، اور دیوبندی ملا اسرار فیلی تھانوی، گنگوہی، نانوتوی، امبیٹوی اور ان کی خبیث باتوں کے قائلین ناشرین کو کافر سمجھیں، اور ہر بد مذہب، بد عقیدہ، اہل تشیع، اہل حدیث، دیابنا، وہابیہ سب سے تعلق توڑ لیں اور اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہیں۔ الحمدللہ ہم ان سے اتحاد کریں گے، ہمیں اتحاد کرنے میں ان سے کوئی عار نہیں محسوس ہوگا، لیکن جب تک یہ صورت نہیں ہو سکتی، یہ فقیر محمد کلیم حنفی جب علاقے دکن میں جائے گا، جب صلح کلیت کا رد کروں گا، ضرور جامعہ نظامیہ کا رد کروں گا، مجھے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی ایک صاحب نے بھونڈا سا میسج بھیجا کہ صاحب حضور کے اشارے پہ جامعہ نظامیہ قائم ہوا اور آپ نے اس کا رد کیا۔ حضور نے کس کو اشارہ دیا تھا بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اشارہ دیا تھا کہ جامعہ نظامیہ قائم کرو؟ خواب جھوٹے بہت گڑے جاتے۔ یہ وہی جامعہ نظامیہ ہے جو آج کے اس دور کے دجال فرعون ملا طاہر القادری کی پرزور حمایت کر رہا ہے۔ اور جامعہ نظامیہ کا جو اسٹاف، ایک مزے کی بات بتا دوں، وہاں کے کچھ مولوی صاحبان ایسے ہیں جو اپنے علاقے دکن میں تو سرکار اعلیٰ حضرت کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، لیکن روزی روٹی کے چکر میں پیٹ پالنے کے لیے جب یو پی، بہار، بمبئی وغیرہ کے علاقے میں جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔
میں تمام سنیوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ خواہ کسی سلسلے کے ہوں، اشرفی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، ابو الولائی ہوں، جہانگیری ہوں، رضوی ہوں، ہم سب اہل سنت و جماعت پر ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہماری اس زمانے میں پہچان ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو باغی ہیں اور یو پی وغیرہ میں جا کر اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، دکن میں اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچانے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا کام نہیں کیا، 68 سال 4 ماہ 15 دن کی زندگی کا لمحہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کیا۔ اس کا بدلہ یہ ملا کہ اعلیٰ حضرت کا نام آج پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اور اب کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے چڑ ہو گئی کہ صاحب اتنے بعد آ کر اتنا نام کر گئے اور ہمارے باپ دادا اتنے پرانے اور ان کا نام ہی نہیں ہو سکا۔ تو یہ سب چڑنا اچھی بات نہیں ہے، حسد کرنا اچھی بات نہیں، جسے اللہ و رسول عزت عطا فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رہا جامعہ نظامیہ کے تعلق سے، میں نے ابھی بتایا کہ جامعہ نظامیہ اب ایک ایسا ادارہ ہے جو دارالعلوم سے بڑھ کر پیٹ العلوم ہو گیا ہے، جہاں کا کام یہ ہے قربانی کے دنوں میں سرمایہ قربانی جمع کرنا، رمضان میں زکوٰۃ خیرات صدقات جمع کرنا، اور آراس اولیاء کے نام پر محافل منعقد کر کے محفل سما وغیرہ کر کے کچھ اپنے گھر بار کے کھانے کا انتظام کرنا۔ ورنہ 150 سال سے جو ادارہ قائم ہو اس کو پوری دنیا پہچاننا چاہیے۔ حال یہ ہے کہ دکن ہی میں لوگ اس کو اکثر نہیں پہچانتے، کرناٹک میں، ہمارے مراٹھواڑے میں، حیدرآباد کے آس پاس یہ حال ہے، اور آج حیدرآباد میں بھی اور پورے دکن میں سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ نظامیوں کی جو سب سے بری عادت ہے، نظامی سے مراد یہاں جامعہ نظامیہ کے فارغین، وہاں کے متعلقین منتسبین جو ان سے نسبت رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ جامعہ نظامیہ والے بہت بڑے دوگلے ہیں، وہابیوں سے بھی اتحاد ہے، دیوبندیوں سے بھی اتحاد ہے، منہاجیوں سے بھی اتحاد ہے، پھر ایسے دوگلے لوگ چاہتے ہیں کہ بریلوی ہمیں اپنا بھائی کہے، تو بریلویوں کو تمہیں بھائی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایک ہی سبق دیا ہے کہ جو حق پر قائم ہو، بھلے ایک ہی شخص ہو، پوری امت کا سواد اعظم وہی ہے، وہی حق ہے۔ کوانٹٹی سے، تعداد سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم نے 150 سال کے عرصے میں اگر جامعہ نظامیہ نے وہاں سخت رخ اختیار کیا ہوتا، سخت موقف اختیار کیا ہوتا اہل سنت کے تعلق سے، تو وہابیت اتنی پنپتی نہیں۔ آج حیدرآباد میں دیوبندیت عروج پر ہے، وہابیت عروج پر ہے۔ کیا کر لیا جامعہ نظامیہ نے؟ وہابیت وہاں پہلے آئی یا جامعہ نظامیہ پہلے سے؟ جامعہ نظامیہ 150 سال سے قائم ہے، اس کے بعد 150 سال کے عرصے میں وہابیت آئی، دیوبندیت آئی، پھیل گئی۔ یہ ان کی نرم پالیسی ہے، برا مت کہو، برا مت کہو، کسی کو برا مت کہو، اس کی وجہ سے پورے علاقے دکن میں وہابیت پھیل گئی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فیضان ہے، انہوں نے جو سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گستاخ سے، خواہ تمہارا باپ ہی ہو، بھائی ہو، پیر ہو، اسے دل سے ایسے نکال پھینکو جیسے دودھ سے مکھی۔ یہی وجہ ہے کہ یو پی میں، بہار میں، بمبئی میں اور جہاں جہاں سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان پہنچا ہے، سنیت مضبوط ہے اور وہابیت پنپ نہیں پا رہی ہے۔ اور یہ جامعہ نظامیہ کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے علاقہ دکن میں سنیوں کی مساجد وہابیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور یہ مشائخ صرف نذرانے بٹورتے رہے، آراس کے نام پر پیٹ پالتے رہے، تعویذ، گنڈے، چھو چھا، اس کے چکر میں انہوں نے سارے دین کا بیڑا غرق کر لیا۔ یہ بے عقل اتنا بھی نہیں سمجھ رہے کہ وہابیت جب پوری طریقے سے غالب آ جائے گی تو ان کے یہ کھانے کمانے کے ذرائع بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ مجھے سکھا رہے ہیں کہ کلیم رضوی نے جامعہ نظامیہ کی مخالفت کی، ارے وہ تو میں کر رہا ہوں، کروں گا، جب تک تمہاری یہ دوگلی پالیسی ختم نہیں ہوتی، وہابی دیوبندیوں سے تمہارا اتحاد ختم نہیں ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین، تمہارا میرا کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا ہے جامعہ نظامیہ والوں کا۔ جب میں جامعہ نظامیہ میں خود 2-4 سال پہلے گیا، میں نے کہا شاہ انور اللہ فاروقی صاحب کی مزار پہ حاضری دوں۔ اس وقت تک مجھے ان کی اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے مقاصد الاسلام نامی کتاب میں ایسی سخت بات لکھی ہے۔ گیا جب میں نے وہاں کے اساتذہ کی مکروہ صورتیں دیکھی، بالکل منہ صاف ہے، پاجامہ اتنگا ہے، اور بڑے بڑے القاب ہر جگہ بورڈ پہ، شیخ الجامعہ، رئیس الجامعہ، مؤسس الجامعہ، فلاں فلاں، اور
कहीं भी सरकार आला हजरत का नाम नहीं, सरकार आला हजरत का सलाम नहीं, और सारे वहाबी देवबंदियों का आना जामिया निजामिया में, ये क्या है? तो मेरे सुन्नी बुजुर्गों और दोस्तों, जामिया निजामिया एक सुलह कुल्ली इदारा है, उसका अहले सुन्नत व जमात से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के जो मौलवी साहिबान हैं, वो वहाँ के फारिगीन, एक साहब है हैदराबाद के, उन्होंने ये किताब लिखी है बरेलवी और हम, जिसमें उन्होंने अहले सुन्नत को अलग करार दिया है, बरेलवियों को अलग करार दिया है, वो भी जामिया निजामिया के फारिग हैं। और इस तरीके से वहाँ के तमाम असातिज़ा मसलक आला हजरत से, यूपी बिहार के उलमा से, मसलक आला हजरत की इस्तिलाह को पसंद करने वाले उलमा से बुग़्ज़ रखते हैं, और उसके मुकाबले में वहाबी देवबंदियों से उनका इत्तिहाद है। लिहाजा इनको पहचाने, इनसे दूर रहें। जामिया निजामिया हरगिज़ हरगिज़ अहले सुन्नत जमात मसलक आला हजरत वालों का इदारा नहीं है, क्योंकि इनका हर बद अकीदों से, बातिल फिरकों से इत्तिहाद है, जिसकी कल एक छोटी सी मिसाल हमने गंगावती शहर में देखी, जब वहाँ के एक फाजिल काबिल गोल्ड मेडल नाम के बहुत बड़े ऊंचे कद के नाम निहाद पीर साहब तशरीफ लाए, तो उनके साथ वहाबी देवबंदी, और वो मुझसे कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लो मौलाना, कह दो कि मैंने जो कहा उसका मतलब ये नहीं था। हमने कहा हमें ये दोगली पॉलिसी नहीं सिखाई गई। मैं तो देवबंद में जाके ललकारता हूँ, 1000 देवबंदी हूँ तब भी मैं यही कहूँगा कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, और उनकी इबारत को सही समझने वाला खा कोई भी हो काफिर है। बिहम्दिल्लाह मैंने हक़ का मुजाहिरा किया और सही सलामत अपने घर पहुँचा, और जामिया निजामिया वाले जो मैसेज फैला रहे हैं कि मैं उनसे माफ़ी मांगू, क़यामत की सुबह तक नहीं मांगूंगा। और जाएं, पुलिस में जाएं, कोर्ट में जाएं, जहां सही समझे जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो मसलके आला हजरत के मुताबिक व मुवाफिक अपने मदरसे के काम काज नहीं करेंगे, हम जामिया निजामिया को सुन्नी इदारा खुसूसन मैं तस्लीम नहीं करूंगा। ठीक है, और ये मेरा बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है जो मैंने जाहिर कर दिया। जामिया निजामिया वालों से माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं आता। जिस इदारे की हालत ये हो कि गैर मुक़ल्लिदों की नमाज जनाजा की इजाज़त देता हो, वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ने की इजाज़त देता हो, वो इदारा सुन्नी इदारा कैसे हो सकता है? तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ, कायम रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात, जिसकी सही पहचान इस ज़माने में मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान है, उस पर कायम रखे। आमीन।